السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان له امتنان على العباد واستحقاق الشكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج پھر ایک مختلف فی مسئلہ صاحب عقائد پیش کر رہے ہیں۔ مختلف فی مسئلہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا معتقد اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فاعل مختار ہے، مالک و مختار ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس پر کوئی پابندی اور کوئی بندش نہیں لگائی جا سکتی اور نہ ہی کوئی لگا سکتا ہے، بلکہ وہ تو دوسروں سے مواخذہ کرتا ہے اور کرے گا، لیکن کوئی دوسرا اس سے مواخذہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک و مختار ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء اس کا وصف ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ پر واجب ہوگی کوئی بھی چیز، جیسے کہ اصلح للعبد، بندے کے حق میں جو چیز بہتر ہو اس کا کرنا اللہ پر واجب ہو، تو پھر ایسی صورت میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کسی کافر اور کسی فقیر کو پیدا نہیں کرتا اگر اس پر اصلاح للعبد واجب ہوتا، یعنی بندوں کے حق میں جو چیز بہتر ہے اگر وہی کرنا اللہ پر واجب ہوتا تو فقیر کافر کو اللہ کبھی پیدا نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر اگر ہے تو اس کو تو دنیا ہی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو وہ پریشانیاں اس کے حق میں بہتر تھوڑی ہیں۔ کافر ہے، اس کو آخرت میں تکلیف ہوگی، جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اس کے حق میں یہ جہنم میں جلنا یہ بہتر تھوڑی ہے۔ تو اس کے حق میں تو بہتر یہ تھا کہ کافر کو پیدا ہی نہیں کرتا کہ کہیں اسے جلنا پڑتا، فقیر کو پیدا ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ اسے دنیاوی یہ ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فقیر کو بھی پیدا کیا ہے، کافروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اصلح للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہی معتقد ہے، جبکہ یہاں پر بعض معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پر اصلح للعبد واجب ہے، یعنی بندوں کے حق میں جو چیز بہتر ہو سکتی ہے وہ اللہ پر کرنا واجب ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ صاحب شرح چند دلیلیں اس بات پر دیں گے کہ اللہ پر اصلاح للعبد واجب نہیں ہے، اور دلیلوں سے یہ ثابت کریں گے کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے، اور معتزلہ کی جو دلیل ہے اس بات پر کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہے، معتزلہ کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، جو بندے کے لیے بہتر ہو وہ اللہ پر واجب نہیں ہے،
یعنی اصلاح للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے، یہی اہل سنت کا معتقد ہے۔ دلیلیں ہماری کیا کیا ہیں؟ چند دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، یعنی اگر اللہ پر اصلاح للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا، اصلاح للعبد ہونا اگر واجب ہوتا، لما خلق الکافر الفقیر المعذب فی الدنیا والآخرہ، تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر تو کافر فقیر کو پیدا ہی نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر آخرت میں معذب ہے، آخرت میں اسے تکلیف ہوگی، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور فقیر تو دنیا ہی میں معذب ہے، دنیا ہی میں اسے بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اگر اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہوتا تو کافر فقیر کو پیدا نہیں فرماتا، لیکن اس نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اصلاح للعبد واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے تو اصلاح یہی تھا کہ کافر کو کافر نہیں بلکہ مومن پیدا کرتا، فقیر کو فقیر نہیں بلکہ غنی بنا کر پیدا کرتا، یہی ان کے لیے اصلاح تھا۔ اگر اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہوتا تو کافر فقیر کو پیدا نہیں کرتا، لیکن پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں وَلَمَا كَانَ لَهُ امْتِنَانٌ عَلَى الْعِبَادِ۔ اے معتزلہ، آپ نے تو کہا کہ اللہ پر اصلاح للعبد واجب ہے۔ اگر اللہ پر اصلاح للعبد واجب ہوتا، یعنی بندوں کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ کرنا اگر اللہ پر واجب ہوتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تو اپنا واجب ادا کرے گا نا۔ ہمارے لیے یہی اصلاح تھا کہ اللہ ہمارے لیے آنکھیں بناتا، کان بناتا، اس نے ہمارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے، طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا اس نے۔ یہ تو ہمارے حق میں بہتر تھا، اس لیے اللہ نے کیا، اور اللہ پر تو یہ سب کرنا واجب تھا آپ کے بقول۔ تو اللہ تو اپنے واجب کی ادائیگی فرما رہا ہے، اپنے واجب کی ادائیگی فرما رہا ہے، اور واجب کی ادائیگی پر کوئی احسان جتانا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم کو اتنی طرح طرح کی نعمتیں دیے، اور پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے سے احسان بھی اللہ نے ہم پر جتائے۔ تو یہ سارے احسانات اس نے کیے، اور تم بھی مانتے ہو یہ سارے احسانات ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ پر اصلاح للعبد واجب ہوتا تو یہ تمام تر نعمتیں دینے کے بعد احسان جتانا کا استحقاق ہوتا اللہ کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ اور ایسے ہی کیا ہم کو یہ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، طرح طرح کی بھلائیوں سے سرفراز کیا ہے، ان بھلائیوں اور ان نعمتوں پر ہماری طرف سے وہ شکر کا مستحق ہوتا نہیں؟ کیوں؟ شکر کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جب کہ واجب نہ ہو۔ اب تو یہ تو اس پر واجب ہی تھا یہ چیزیں دینا ہمارے لیے، ہم کو یہ چیزیں دینا اللہ پر تو واجب ہی تھا آپ کے بقول۔ تو پھر ہماری طرف سے وہ مستحق کے شکر کب ہے؟ تو لازم آئے گا کہ وہ مستحق کے شکر نہ رہے، لازم آئے گا کہ بندوں پر اس کا کوئی احسان نہ ہو، کیونکہ وہ تو واجب کی ادائیگی کر رہا ہے نا، اور واجب کی ادائیگی میں کوئی احسان تھوڑی ہے، مستحق کے شکر تھوڑی بنے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت مستحق کے شکر ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا، ہے نا؟ اور یہ ساری خرابیاں کیوں لازم آ رہی ہیں؟ آپ کے بقول کہ آپ نے اصلاح للعبد واجب مان لیا ہے۔ فرماتے وَلَمَا كَانَ لَهُ امْتِنَانٌ عَلَى الْعِبَادِ، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا بندوں پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا ہدایت دینے میں، ایسے ہی طرح طرح کی وَإِفَاضَةِ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ اور طرح طرح کی بھلائیوں کے پہنچانے میں، بھلائیوں سے سرفراز کرنے میں اللہ رب العزت شکر کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لِكَوْنِهَا أَدَاءً لِلْوَاجِب، کیونکہ یہ تو واجب کا ادا کرنا ہے، اور واجب کی ادائیگی میں نہ ہی احسان ہوتا ہے نہ ہی مستحق کے شکر ہوتا ہے۔ تیسری دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ پر اصلاح للعبد واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اصلاح للعبد واجب ہوتا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی اصلاح تھا کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی بنایا، ان کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، پوری کائنات کے لیے ان کو سردار بنا کر بھیجا، یہی ان کے حق میں بہتر تھا، اور ابو لہب کے لیے یہ نہیں تھا۔
تو اب ابو لہب پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، احسان نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے پیدا کیا تو احسان کیا ہے، لیکن ہمارے نبی کو پیدا کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اصلاح ہمارے نبی کے حق میں جو اصلاح تھا وہ اس نے کیا، تو احسان کیوں جتایا؟ اور ہمارے نبی پر احسان جتانا کیا ابو لہب پر احسان جتانے سے بڑھ کر ہوتا؟ نہیں، دونوں کے ساتھ تو اس نے اصلاح للعبد جو بھی تھا، جس کے حق میں جو بہتر تھا وہ اس نے کیا۔ احسان ایک کا ہمارے نبی پر احسان جتایا جا رہا اور یہ بڑھ کر ہے اس سے جو ابو لہب پر ہو، یہ بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے نبی پر احسان، ہمارے نبی کی بعثت پر جو احسان ہے، یہ بڑا نہیں ہونا چاہیے ابو جہل کے پیدا کرنے کے امتنان پر اور احسان پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کے حق میں بہتر تھا وہ اس نے کیا۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اللہ نے چونکہ ہمارے نبی کی بعثت پر احسان جتایا، ابو لہب کے پیدا کرنے پر نہیں۔ فرماتے علماء کانا امتنان ہوا علی النبی، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا احسان یہ بڑھ کر نہیں ہوتا ابو لہب پر احسان سے۔ اذ فعل بكل منهما غایۃ مقدورہ من الاصلح له، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ کیا ہے جس حد تک اس کے لیے بہتر تھا، حتی المقدور وہ کیا ہے جو اس کے حق میں بہتر تھا۔ تو احسان کا کیا مطلب؟ ایک چوتھی دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ اگر اصلاح للعبد واجب ہوتا تو ہمارا طرح طرح کی برائیوں سے بچنے کی دعا کرنا اللہ سے، بھلائیوں کی دعا کرنا اللہ ہم کو بھلائیاں عطا فرما دے، تنگ دستیوں میں کشادگی اور خوشحالی کی دعا کرنا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعا کا کیا مطلب ہوتا جبکہ اصلاح للعبد واجب ہے اللہ پر آپ کے بقول، تو جو چیز اللہ پر واجب وہ خود ہی کرے گا، ہماری دعا سے کرنے، ہمیں دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی دعا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا نا، دعا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ عصمت و سداد اور توفیق کی دعا کرنے کا، سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے دعا کرنے کے لیے حکم بھی کیا، فرمایا کہ تم خفیہ طور سے اللہ سے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر ابھارا بھی ہے، فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہیں پر فرمایا گیا الدعاء سلاح المومن۔ تو آپ کے بقول تو لازم آ رہا ہے کہ دعا کا کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ اصلاح للعبد تو اللہ پر واجب ہے، وہ تو کرے گا ہی، جو اصلاح ہوگا ہمارے حق میں وہ اسے کرنا ہی ہے، تو پھر دعا سے کیا مطلب؟ دعا کا کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں رہے گا پھر تو۔ اس لیے ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ فرماتے علماء کان السؤال للعصمت والتوفیق، ایسے ہی عصمت و سداد اور توفیق اور بھلائی اور پریشانی کے کشف اور دور کرنے اور حالت خوشحالی میں بسط اور کشادگی کی دعا کرنے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ کیوں؟ لأن ما لم يفعل فی حق کل واحد، کیونکہ کسی کے حق میں اگر اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے، جو نہیں کیا فہو مفسدۃ لہ، تو یقیناً وہ اس کے لیے خرابی ہوگی۔ یجب علی اللہ تعالی ترکھا، کہ جس کا ترک اللہ پر واجب ہوگا، اور جو کیا وہی اس کے لیے اصلاح ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر دعا کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، اور نیز جو اصلاح ہوگا وہ تو خود ہی کرے گا ہی، خود اللہ تعالی، تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب؟ وَلَمَا بَقِيَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تعالی، ایک اور بڑی خرابی، ایک اور اس بات پر دلیل کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب نہیں، اور معتزلہ کے قول پر ایک اور بہت بڑی خرابی، وہ یہ کہ اصلاح للعبد جب اللہ پر واجب ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ ہمارے لیے اصلاح جو بھی چیزیں بہتر ہوں گی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ 100 چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، تو اصلاح للعبد اللہ پر اگر واجب ہے تو وہ ساری کی ساری 100 چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت پر واجب ہے کہ وہ ہمیں دے دے ہے۔ اب ساری بھلائیاں تو اس نے ہمیں دے دی، کیونکہ جو بھی اصلاح تھی ہمارے حق میں وہ سب اس نے دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو کچھ روکی ہوں گی، نہیں روکی ہوں گی۔ اگر سب دے دی ہیں تو بھلائیاں اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہی۔ جب کچھ نہیں رہا تو مقدورات الہیہ کا متناہی ہونا لازم آ گیا۔ اور اگر
جتنی اصلاح تھی ہمارے حق میں وہ سب اس نے نہیں دی، کچھ روک بھی لی، آپ یہ بھی کہیں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ جو اصلاح تھی وہ نہیں دی، تو ایسی صورت میں معاذ اللہ لازم آئے گا بخل یا صف. کیا اگر وہ جانتا ہوگا کہ دینا فائدہ مند تھا پھر بھی روک لی تو بخل، اور یہی نہیں جانتا ہے کہ دینا فائدہ مند ہے لیکن نہیں دی تو یہ صف بھی ہے. اور اگر نہیں جانتا ہے کہ دینا فائدہ مند ہے، اصلاح ہے اس کے لیے، تو جہل لازم آ جائے گا معاذ اللہ، یہ ساری خرابیاں لازم آ جائیں گی. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ولما بقیا فی قدرت اللہ تعالی بالنسبت الی مصالح العباد شیء، ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مصالح عباد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی مصلحت اور کوئی خوبی، کوئی اصلاح للعبد باقی نہیں رہے گا. اذ قد عطا بالواجب، کیونکہ وہ اپنے واجب کو ادا کر چکا، ساری مصالح اس نے عطا کر دیں. جب ساری مصلحتیں، ساری بھلائیاں اس نے دے دیں تو اس کی قدرت میں کچھ باقی نہیں رہے گا، تو مقدورات الہیہ کا متناہی ہونا لازم آئے گا. اور اگر کچھ باقی رہنے دیں اس نے اپنی قدرت میں تو بخل یا صف یا جہل لازم آئے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. وَلَعَمْرِ، میری جان کی قسم، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ، یہ اصول معتزلہ کا، بلکہ اکثر اصول معتزلہ کے ایسے ہیں جن کے مفاسد بے شمار ہیں، جن کے مفاسد کسی پر مخفی نہیں ہیں. یہ سب ایسے اصول انہوں نے کہاں سے وضع کر لیے، کیوں وضع کر لیے؟ وجہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے، وضع انہوں نے ایسے اصول اس لیے کر لیے کہ در حقیقت معارف الہیہ میں یہ کوتاہ نظر ہیں. یہ ان کی طبیعتوں میں یہ بات راسخ ہے کہ غائب کو شاہد پر قیاس کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسے اصول بنا لیے. فرماتے ہیں ولا عمری، میری جان کی قسم، ان مفاسد هذا الاصل، اس اصل کے مفاسد اور خرابیاں، یعنی وجوب الاصلاح للعبد کا جو ضابطہ انہوں نے بنایا ہے، اس کے مفاسد اور خرابیاں بل اکثر اصول المعتزلہ، بلکہ معتزلہ کے اکثر اصول کے مفاسد اظہر من ان یخفا، اس سے کہیں روشن ہیں، کہیں واضح ہیں کہ وہ چھپیں، یعنی چھپ نہیں سکتے. بہت زیادہ مفاسد، واضح مفاسد ہیں. وہ اکثر من ان یحصا، اور شمار سے کہیں زیادہ ہیں، یعنی بہت سارے مفاسد ہیں. وذالک، یہ سب انہوں نے اصول اس لیے وضع کر لیے، یہ مفاسد بھرے اصول اس لیے وضع کر لیے. فرماتے ہیں ذالک لقصور نظرہم فی المعارف الالہیہ، یہ ان کے معارف الہیہ میں کوتاہ نظر ہونے کی وجہ سے ہے، اور ان کی طبیعتوں میں یہ بات راسخ ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ غائب کو شاہد پر قیاس کرتے رہتے ہیں. وغایت تشبثہم فی ذالک، اس سلسلے میں معتزلہ کی جو سب سے بڑا استمساک اور بہت سب سے بڑی دلیل اور قوی تر دلیل ہے کہ اصل للعبد اللہ پر واجب ہے، اس سلسلے میں ان کی قوی تر دلیل وہ یہ ہے کہ ترک الاصلاح یکون بخلا و صفا، کہ اگر جو چیز بندے کے حق میں بہتر ہے، اگر اللہ رب العزت اسے نہ کرے، اسے چھوڑ دے، تو چھوڑنا دو طریقے پر ہوگا. یا تو یہ جانتا ہوگا کہ اس کا چھوڑنا بہتر ہے، یا نہیں جانتا ہوگا. تو اگر یا تو یہ جانتا ہوگا کہ یہ بندہ کے لیے اصلاح ہے، یا نہیں جانتا ہوگا. نہیں جانتا ہے تب تو جہل ہی لازم آ گیا، اس لیے چھوڑ دیا، مطلب معاذ اللہ کا جاہل ہونا لازم آئے گا. اور جانتا بھی ہے کہ یہ اصلاح للعبد، بندے کے لیے اصلاح ہے، یہ بہتر ہے، پھر بھی چھوڑ دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو یہ بخل اور صف لازم آئے گا اس سے. اور اللہ رب العزت بخل اور صف اور جہل تمام سے پاک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ان کی دلیل ہے. اس کا جواب دیں گے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب اللہ رب العزت پر کوئی بخل اور کوئی صف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کریم ہے، کرم فرماتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ انجاموں کے سارے افعال کے انجام کو جانتا ہے. وہ جب یہ دلائل قطعیہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا، کریم ہے، کرم فرماتا ہے، رحیم ہے، رحم فرماتا ہے، بندوں پر بڑا رحیم ہے، یہ جب سب دلائل قطعیہ سے ثابت ہے تو اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی چیز اللہ رب العزت نہیں دے رہا ہے ہمیں، جبکہ ہماری نظر میں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن پھر بھی اللہ نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کا انجام اللہ جانتا ہے.
اس کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کی حکمت اسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے اس کی حکمت، اس لیے اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو یہ مصلحت کے پیش نظر ہے، وہ حقیقت میں جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اصلاح ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو جواب یہ، اس لیے وہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی صف اور بخل نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تو فاعل مختار ہے، ساری مخلوقات اس کی ملک ہے، وہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو جو دینا چاہے وہ دے، اگر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو ہم گناہوں کے مجسم ہیں، اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں بارگاہ الہی میں، اتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں ہماری نافرمانیوں کے پیش نظر ہمیں نہیں دیتا ہے تو حق تو اسی کا ہی ہے نا۔ اگر صاحب حق اپنے حق کو روک لے تو یہ بخل اور صف نہیں ہوگا، یہ محض عدل ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ اصلاح للعبد کو ترک کر دینا یہ بخل اور صف ہے، یہ معتزلہ کی کوتاہ نظری ہے اور کم فہمی ہے۔ فرماتے ہیں وغایت و تشبثہم، ان کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا استمساک اس سلسلے میں یہ ہے ان ترک الاصلاح یکون بخلا و صفا، اور یہ کہتے ہیں کہ اصلاح کا چھوڑنا، اصلاح للعبد کا چھوڑ دینا، نہ دینا اسے، یہ بخل اور صف ہوگا۔ وہ جواب ہوئی، اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب ان منع ما یکون حق المانع، بے شک اس کا روک لینا جو کہ مانع کا حق ہو، یکون محض عدل، یہ ٹھیک اسی کے نیچے اس کی خبر آ رہی ہے، بے شک اس کا روک لینا جو مانع کا حق ہو، صاحب حق کا حق ہو، اس کو روک لینا، نہ دینا، یہ محض عدل ہوگا اور محض حکمت ہوگی، وہ حکمت کے پیش نظر روک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے۔ وقد ثبت بالادلۃ القطعیہ، اور تحقیق کے ادلہ قطعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کیا ثابت ہو چکی ہے؟ کرم ہو، اس کا کرم ثابت ہو چکا ہے، اس کی حکمت ثابت ہو چکی ہے، اس کا علم بالعواقب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ انجاموں کو جانتا ہے۔ تو اب اگر مانے اپنے کسی چیز کو روک لیتا ہے تو یہ روکنا یکون محض عدل، یہ خالص عدل ہوگا اور خالص حکمت ہوگا، اور دے دیتا ہے تو وہ فضل ہوگا اس کا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ثم لیت شعری، پھر صاحب شرح آگے یہ بتائیں گے کہ جو معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہے، یہاں پر وجوب کا کیا معنی ہے، اس معنی کو سمجھا جائے تو فرماتے ہیں لیت شعری، کاش میں یہ جان لیتا کہ وجوب کا کیا معنی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو لیت شعری جو ہے علی سبیل انکار ہے، یعنی اللہ پر اصلاح للعبد کے واجب ہونے کا معنی میں نہیں جان سکا، اس کا معنی کچھ ہے ہی نہیں جو میں اسے جانوں، یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب کے دو ہی معنی آتے ہیں بچوں، ایک وجوب کا معنی ہوتا ہے وجوب شرعی، کیا ہوتا ہے؟ وجوب شرعی، یعنی کسی وجوب شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کا بندہ مکلف ہو کرنے کا، اور اگر چھوڑ دے اسے نہ کرے تو ذم و عقاب کا مستحق ہو۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو اصلاح للعبد واجب مانتے ہیں یہ لوگ، تو یہ سے وجوب شرعی تو مراد ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب شرعی یہ تکلیف کے انواع سے ایک نوع ہے، معاذ اللہ رب العزت کا مکلف ہونا لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ مکلف ہونا، اس لیے وجوب شرعی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت ذم و عقاب کا مستحق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آگئی بچوں؟ چھوڑنے پر۔ اور ایک وجوب کا معنی ہوتا ہے لزوم صدور، یعنی کسی شے کا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صدور لازم ہے، اس کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہے۔ اگر یہ والا معنی مراد ہو وجوب کا ان سے، اگر یہ لوگ یہ والا معنی مراد لے تو ایسی صورت میں معاذ اللہ رب العزت کا مجبور محض ہونا لازم آئے گا اور فاعل مختار نہ ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس پر اس معنی کر واجب ہے کہ اصلاح للعبد اللہ پر واجب ہے، اس معنی کر کے وہ اس کو کرے گا ہی، اس کا صدور ضروری اور لازمی ہوگا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت تو فاعل مختار ہے، تو اس کا فاعل مختار ہونا یہ ختم ہوگا، یہ لازم آئے گا۔ اور اہل سنت و جماعت کے قواعد کو ٹھکرانا لازم آئے گا، جبکہ قواعد اہل سنت سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک و مختار ہے۔
اور فلاسفہ کے رجحانات کی طرف مائل ہونا ہوگا. یہ فرماتے ہیں ثم لیت شعری، کاش کہ پھر میں یہ بھی جان لیتا ما معنی وجوب شیء اللہ، اللہ پر کسی شے کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے. اذ لیسا معنی ہو اللہ پر کسی شے کے واجب ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا کیا یہ استحقاق و تارکی ذم والعقابہ، کہ اس واجب کو چھوڑنے والا ذم و عقاب کا مستحق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وجوب شرعی ہو جائے گا، اور وجوب شرعی تکلیف کی ایک نوع ہے. معاذ اللہ لازم آئے گا اللہ کا مکلف ہونا، اور یہ بالکل بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے. ولا لزوم صدورہ، اور نہ ہی اس کا معنی یہ ہے کہ شے کا اسرا للعبد اللہ پر واجب ہے، یعنی اس کا صدور اللہ سے لازم ہے اس طور سے بحیث لا یتمکن من الترک، کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. کیوں چھوڑ نہیں سکتا ہے؟ تو اس میں خرابیاں کیا لازم آئیں گی؟ کچھ خرابیاں تو وہی لازم آئیں گی جو میں نے بتایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کا مجبور محض ہونا لازم آئے گا، فاعل مختار نہ رہنا لازم آئے گا. یہ قاعدہ اختیار کو ٹھکرانا ہے. اور دوسری اور بھی خرابیاں لازم آئیں گی کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کائنات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بندوں کو کچھ کو دی کچھ کو نہیں دی. یہ دیکھتے ہیں نا. اب کچھ کو نہیں دی ہیں تو یہ کس بنا پر؟ یا تو اس کو علم ہوگا کہ یہ اصلا للعبد تھا یا نہیں. اگر علم ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ جہل لازم آئے گا، اور علم ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے تو اس میں صف اور بخل لازم آئے گا، عبث لازم آئے گا. یہ سارے محالات کو یہ مستلزم ہو جائے گا. اس لیے اللہ پر کسی شے کے واجب ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے. فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا صدور لازم ہے اس سے اس حیثیت سے کہ اس کا ترک پر وہ قادر نہیں ہے. یہ والا معنی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بناء علی استلزامی محال، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ یہ محالات کو مستلزم ہے، مثلا صف، جہل، عبث اور بخل جیسے محالات کو مستلزم ہے. اور نحو ذالک، اس جیسے دوسرے بہت سارے محالات کو مستلزم ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ رفض لقاعدۃ الاختیار، کیونکہ اس میں قاعدہ اختیار کو ٹھکرانا ہے. اللہ رب العزت کا مالک و مختار نہ رہنا لازم آئے گا. وَمَيْلٌ إِلَى الْفَلْسَفَةِ الظَّاهِرَةِ الْعِبَارِ، اور اس فلسفے کی طرف رجحان ہے اس قاعدے میں، اس اصول و اس ضابطے میں ان کے، کہ جو فلسفے کی طرف جس کا ننگا ہونا یا جس کی کجروی بالکل عیاں اور روشن ہے. تو پیارے بچوں، خلاصہ یہ نکلا کہ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ اللہ پر کوئی بھی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، تو اصلح للعبد بھی اللہ پر واجب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.